الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الامین الکریم۔ ایک عرصہ ہوا فیض یاب ہوئے اور روحانی فیوض و برکات سے مستفید ہوتے ہوئے اس لیے اکابرین کی اس سے یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور ان سے فیض لینے کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مقامات زیارت کی جاتی ہے اور ان جگہوں سے جو متبرک ہے ان سے فیض لیا جاتا ہے۔ یہ ماہ صفر المظفر ہے جو اپنے آخری دنوں میں ہے اور آخری عشرے میں ہے۔ اس ماہ مقدس میں اولیاء اعظام کے معروف برسر پاک و ہند کے آستانوں سے جن کا تعلق ہے، حضرت آقا علی حجویری کا عرصہ میں کچھ دن پہلے ان تقریبات کا انعقاد ہوا لاہور میں، اور پھر ایک ہفتہ کے بعد سرہند میں ہندوستان میں حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا عرص ہے، وہ اگلے ہفتے منعقد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ان روحانی ہستیوں سے فیض لینے کے لیے ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، اور اس بابرکت موقع پر ان کا ذکر نہ کرنا یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو یاد نہ کریں۔ تو لہذا اولیاء کی نسبت رکھنے والے بدقسمت نہیں ہوتے، بلکہ خوش قسمت اور خوش بخت ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے مقاصد، جو مقصد ہے مقام ولایت کا، مقام صالحیت کا، مقام تقویٰ و پرہیزگاری کا، جو آبجیکٹیوٹی ہے، جو مقصدیت ہے، اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جن کی زندگی شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے گزری، اور ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یہ ساری زندگی کسی خاص مقصد کے لیے انہوں نے گزاری ہے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف انہیں برداشت کرنا پڑی، جو مصائب انہیں سامنا کرنا پڑے، اور جو دشواریاں انہوں نے فیس کی، اور جو مزاحمت سے وہ دو چار ہوئے، وہ زندگی کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے جو ہم اولیاء کاملین کی کرامات اور تبرک سے آگے نہیں بڑھتے، ان کے لیے ان کی عملیت کا پہلو انتہائی قابل غور اور قابل عمل ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اور امت کو 100-125 سال میں یہی سکھایا جاتا رہا کہ ولی کیا ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کر کیا سکتے ہیں، دے کیا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے آپ نے ان کے بارے میں سماعت فرمائے، لیکن وہ مٹ گئے اور ایسے جملے کہنے والی وہ زبانیں گنگ ہو گئی، اور وہ اپنی موت آپ مر گئے، اور وہ فلسفہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، چونکہ وہ کسی کا ایجنڈا تھا، وہ ایجنڈا اسلام کا نہ تھا، اور اسلام کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق نے آنا ہے، جھوٹ نے جانا ہے، اور جھوٹ کے مقدر میں جانا ہی لکھا ہے، وہ حق کے مقابل ٹھہر نہیں سکتا۔ استقامت دکھانا پڑتی ہے، وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن حق کو اللہ تعالیٰ
حق کے طور پر آشکار کر دیتا ہے، اور حق گوئی اور بے باکی اور حق کے متوالے وہ ہمیشہ فاتح ہے، اور ان کی حقانیت کی اور ان کی صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں دیتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتی ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، یہی وہ خاص نقطہ ہے جہاں سے ہم نے صوفیہ کی تعلیم سے رک کر تعلیم کی، اور پھر وہ مٹ گئے، اور پھر وہ کہنے والے اپنی موت مر گئے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ایک الگ پہلو ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن وضاحت ضروری ہے کہ اجمالاً چلتے چلتے صرف ایک تعارف کے طور پہ چند جملے ضرور عرض کروں گا تاکہ اپنے حافظ زمین پہ آپ کو سمجھا سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ مقام تقویٰ کا سیدھا سیدھا انکار کریں، اور جو آیت مبارکہ میں نے یہاں تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ کسی خاص زمانے کی بات نہیں کی، کسی خاص فرد یا افراد کی بات نہیں کی، یہ تو رہتے دنیا تک ہے، تا قیام قیامت، جب تک انسان دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے آتے رہیں گے، اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ مقام کیا ہے، فرمایا کہ ان اولیاء اللہ، یہ ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے بات ہوگی الا ان اولیاء اللہ، جن کے بارے میں یہ ولی اللہ کے دوست ہیں، ولی کہتے ہی دوست تو ہیں، اور بھی معانی ہیں، لیکن معروف اس کا ترجمہ اور اس کا تعلق وہ ہے اللہ کا دوست۔ تو اللہ کے جو دوست ہیں، اب یا تو اللہ کی دوستی سے انکار کرو کہ کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، یا اللہ کسی کو دوست بناتا ہی نہیں۔ جب یہ کہو گے تو اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے احکام کے منافی ہے یہ بات، بلا شبہ۔ اب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جو ولی کو نہ مانے، جو کہے کہ ہم کسی کو اللہ کا دوست نہیں بناتے، یا یہ کہے کہ اللہ کسی کو انسانوں میں سے اپنا دوست نہیں بناتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ دوست ہیں بندوں میں سے جو چنے گئے ہیں، جو تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اخلاص کی وجہ سے چنے گئے۔ اب جن کو چن کے خاص کیا، اب دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے۔ ایک تو طے ہوا، ایک تو بات مسلم ہوئی کہ اللہ اپنا دوست بناتا ہے، اور بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ تو جب اللہ کی دوستی بندے کے حق میں یہاں ثابت ہوتی ہے، تو پھر عزیزان گرامی قدر، پھر آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی تعمل اور مشکل نہیں ہوگی۔ اب جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، جو اللہ کا دوست بنا، اب ہم کہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں، ہم کہیں اس کے پاس اختیار نہیں، ہم کہیں اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، یا ہم کہیں کہ اللہ دوست تو بناتا ہے، اللہ انسانوں کو دوست تو بناتا ہے لیکن دیتا کچھ نہیں، اللہ تصرف نہیں دیتا، اختیار نہیں دیتا، نعمت نہیں دیتا، اس کو کچھ کرنے کی صلاحیت یا سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے محروم کر دیتا ہے اسے، تو یہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ اپنے دوستوں کے مقامات کو، ان کے درجات کو، ان کے تصرفات کو، ان کے اختیارات کو، اور ان کا جو انفرادی حیثیت ہے جو دوسروں سے ان کو منفرد کرتی ہے، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ میری نعمتوں میں سے تصرف کر سکتے ہیں، بلا شبہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے، نبوت ہے، اختیار ہے، تصرف ہے،
اب اس سے ہی آپ نتیجہ اخذ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھی مسخر فرما دیتا ہے، بے شک جانوروں تک کو ان کا جناب پابند بنا دیتا ہے، ان کی نبوت کے دار اختیار میں آ جاتی ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا دار اختیار جس کو قرآن ڈٹرمن کرتا ہے، جس کو قرآن وضاحت اور صراحت سے اور بلاغت سے بیان کرتا ہے، اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام یہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کا مقام اگر یہ ہے کہ ہوائیں بھی مسخر ہیں، تمام چرندوں پرندوں پر حکومت ہے، اور ان کے ماننے والے جو نبی کے وارث ہوتے ہیں، جو نبی کے علم کے وارث ہوتے ہیں، نبوت کے فیض سے وہ فیض یافتہ ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے نبوت کا فیض ولی تک پہنچے گا، اور ولی نبوت کا فیض نبی سے لیتا ہے، ولایت کا فیض نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا اگر مقام یہ ہے تو پھر عزیزان گرامی قدر پھر محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ محبوب کے تصرفات کا مقام کیا ہوگا؟ محبوب کے اختیارات کا مقام کیا ہوگا؟ محبوب کے انعام و اکرام کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر محبوب کی امت اپنے نبی کی میراث لیتی ہے۔ جب حضور کا امت ہی اپنے نبی سے وہ میراث لے گا، وہ نفع حاصل کرے گا نبوت کے علم سے، نبوت کے فیض سے، نبوت کے انعام و اکرام سے، اور وہ بھی امام الانبیاء کے دروازے سے اور آپ کی چوکھٹ سے، تو پھر حضور کی امت کا جو وہ فیض ہے روحانی، جو تصرف ہے، جو انعام و اکرام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نبی کے وسیلے سے امت کو حاصل ہوگا، وہ پھر تمام حیثیتوں میں وہ منفرد ہوگا۔ بے شک اب یہ تو رول آؤٹ ہو گیا کہ وہ بناتا نہیں اور دیتا نہیں، وہ ولی بھی بناتا ہے اور انعام و اکرام بھی دیتا ہے، بے شک، اور فرماتا ہے کہ انسان نہیں لاؤں حدیث قدسی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلام صادر فرمایا جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں یہ کرتا ہوں، اور پھر جو سوال وہ کرے میں اسے پورا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا قریبی ہے۔ جب اس کا قریبی ہوا تو یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی کہ بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو یہ مقام ملتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب وہ تیسری ایک اور چیز ہے کہ وہ کیسے قریب ہوتے ہیں، یہ کیسے قریب ہوا جاتا ہے، یہ ایک آسان اور شارٹ کٹ اور مختصر ایک جملہ ہے۔ اپنے محبوب کی، اپنے آقا کی، اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں رنگے جاؤ، بے شک اس محبت میں گم ہو جاؤ، اور حضور کی اطاعت میں سر دھڑ کی بازی لگا دو، تو فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، فرماتا ہے کہ اے محبوب کے ماننے والوں، اے محبوب کی اتباع صادق کرنے والوں، اے محبوب کی اطاعت کاملہ کے حاملین، آپ مطمئن ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کی کامیابی کی ضمانت میرے محبوب کی محبت ہے، میرے محبوب کی اطاعت ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ حیات بندہ مومن کے لیے کیا ہے؟ سرمایہ حیات ہے، سرمایہ حیات ہے محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیرایہ نجات ہے اطاعت حضور۔ زندگی کا سرمایہ بندہ مومن کے لیے حضور کی محبت ہے، اور کامیابی کا راستہ کسی بھی انسان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی اطاعت ثابتہ ہے۔ تو فرمایا بس بندہ میرے قریب ہے، یہ تو ہے موٹی موٹی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ اب اللہ کے قریب پہنچے گا تو پھر مقام تو ملے گا۔ اب وہ میں نے تینوں چیزیں باتیں کر دی، اب آئے اس طرف جو میں نے عرض کرنا تھا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دنیا سے تعلق ہے یا آخرت سے ہے؟ یہ دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ یہ اس دن سے ہے، رائٹ فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ، رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، یہ اسی وقت سے نافذ و العمل ہوگا جب کیا ہوگا، جب اس وقت وہ ہوگا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں بندہ رابطہ قریبی ہوگا، بس جدھر قریب ہوا
ادھر ہی یہ مقام سے حاصل ہوا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تمام جو زمرہ خاص میں جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ شریک زمرہ لا یحزنون کا ہرن کی گتھیاں سلجھا چکا میرے مولا مجھے صاحب اور آگے کیا ہے کہ بہرحال شریک زمرہ لا یحزنون میں شامل ہونے کی دعا استدعاء علامہ اقبال کے حضور کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اس فہرست میں شامل فرما دے جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب اس سے متعلق جو جملہ ہے وہ یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت داتا علی حجویری ہوں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہوں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ہوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے مقام قرب بھی حاصل کیا، تصرفات ظاہری اور باطنی کے بھی حامل ہوئے، اور پھر عمل ایسا ہے جس نے ثابت کیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بادشاہ بھی سامنے ہو تو کوئی غم نہیں، اور سپاہ و لشکر سامنے ہو، سامنے کوئی بات نہیں، کسی کے جلال دربار کی کوئی بھی شان و شوکت ہو انہیں مرعوب نہیں کر سکتے، کسی کا جاہ و جلال انہیں مرعوب نہیں کر سکتا۔ یہ مقام قرب پہ حامل ہے اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرہ خاص میں شامل ہے۔ اور یہ زندگی اس دنیا میں ان کا ماضی جو کیسا بھی کیوں نہ گزرا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے زمرہ خاص میں شامل فرما کے اس کے ماضی کو صاف و شفاف فرما دیتا ہے اور اس کا مستقبل اور حال اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، تو پھر عزیزان گرامی قدر پھر وہ مقام اسے حاصل ہوتا ہے کہ لا خوف ماضی کا بھی اطلاق اس پہ ہوگا، ماضی پر بھی اطلاق ہوگا، حال پر بھی اطلاق ہوگا اور مستقبل پر بھی اطلاق ہوگا۔ یہ تو تین زمانے ہیں، ولی کے تینوں زمانے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اس عمل سے اور اس مزدہ جان فضا سے اور اس اعلان سے یہ وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تینوں زمانے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، تینوں پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اور اب رہی بات مرنے کے بعد، موت کے بعد آئے گا وہ آگے والا منظر جو ہے وہ منظر ہوتا قبر برزخ کا۔ اب برزخ میں ہوں یا حشر میں ہوں، اور حشر کے ماں باپ جو ہونے والی چیزیں ہیں وہ تو انعام و اکرام مل چکے، اب سزا و جزا کا حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہے روز جزا ہو چکا۔ اب اس کے بعد تو جہاں جس نے جانا ہے وہ چلا گیا۔ اب ایمان والے جن کے ذمے گناہ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن بعد میں وہ جنت میں داخل ہوئے۔ لیکن جن کے ایمان کو رد کر دیا گیا، جن کا ایمان مردود ہوا، جو عقائد باطلہ سے جن کا تعلق ہوا، وہاں عمل کی بات نہیں ہوگی، وہاں عقائد کی بات پوچھتے ہوئے انہیں واسطے جہنم کر دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ 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 دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے اور اس خدا کی اس سزا اور عذاب کا وہ حصہ رہیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب آخر میں بندہ مومن برزخ اور برزخ کے ماں باپ حشر میں اور قبر قبر و حشر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ 25 سے پارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے آج یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اب یہ دن اس دن کی بات ہے جو دن قیامت کا دن ہے، جسے 50,000 سال کا دن کہا جاتا ہے، جس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج چمکتا ہوگا اور ہر طرف چہکتا سما ہوگا، ہر طرف حشر سامانیوں کے ساتھ بقا ہوگا، ہر طرف انسان اپنی بقا کے لیے وہ دوڑتا پھر رہا ہوگا۔ یہ اس دن کی بات ہے، ایک دن الیوم، اس کا تعلق قیامت سے ہے، اس کا تعلق حشر سے ہے۔ تو جو حشر کے دن اپنے بندوں کو مزدہ جان فضا سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، دنیا میں تو تھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب قبر اور حشر کے بارے میں
تحزنون. بے شک. اے میرے بندو آج تمہیں کوئی خوف نہیں کوئی ہو. آج کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے خوف کا نہیں ہے, تمہارے لیے حزن و ملال کا نہیں ہے. تم تو کامیاب ہوئے, کامیاب تھے, اور کامیابی کی اس منزل پہ آج تو تمہارے انعام و اکرام کے, تصرفات کے اور شان و شوکت کے آج دکھانے کا دن ہے کہ یہ وہ حجت ہے جو زمین پر حجت بنے, جو مقام تقویٰ کے حامل ہوئے, جو نور خدا کے اس نور سے فیضیاب ہوئے, نور روحانیت سے, نور ہدایت سے فیضیاب ہوئے. عزیزان گرامی قدر, آج کے دن وہ ہے لا خوف علیکم ولا هم يحزنون. فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آج تمہیں کوئی خوف نہیں, کوئی غم اور کوئی حزن نہیں. وقت بڑا محدود ہے, میاں صاحب نے بڑی پابندی فرمائی تھی. تو عزیزان گرامی قدر, مسئلہ صرف یہ ہے, ابھی چند دن کی بات ہے, 2-3 دن کی. انجینئر صاحب موجود ہیں مسقط میں, جو پاکستانی ایمبیسی ہے, وہاں ایک آفیسر نے مجھے سوال کیا, یہ سامنے موجود ہے گواہ, سلطانی گواہ موجود ہے, یہ گواہ ہے, یہ آن لائن لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا چیز ہے جو پیر کامل سے کسی مرید کو شفٹ ہوتی ہے؟ یہی بات. لیکن ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ, سوال پڑا ہے وہ کیا چیز ہے جو مرید پیر سے سب سے زیادہ اہم چیز جو پیر سے حاصل کرتا ہے. اب آپ کہیں گے گاڑیاں, اب آپ کہیں گے پلاٹ, اب آپ کہیں گے اولاد, اولاد بھی تو نعمت ہے نا. اب آپ کہیں گے نماز, روزہ, حج, زکات. تو میں نے یہ ایک سوال, ایک جملے کے سوال میں ایک جملے کا جواب یہ دیا ہے کہ میرے نزدیک پیر کامل سے مرید کو جو شفٹ ہوتا ہے, جو منتقل ہوتا ہے, جو اسے لینا چاہیے اور جو لیتا ہے, اس میں سب سے اہم چیز ہے اخلاص. میں نے کہا اس کی مثال یہ ہے, 1000 سال تو نہیں, کم از کم 100 سال تو ہو گئے ہم پشاور میں تبلیغ کو ہوتے ہوئے, لیکن تبلیغ کا اثر نظر نہیں آیا. بس آپ سمجھ جائیں, نماز کا اثر نظر نہیں آیا, روزے کا اثر نظر نہیں آیا ہمارا کیمیکل میں, لیکن دعا کے لیے سب سے پہلے, لیکن قبول ایک نہیں ہوئے. عبادت نماز پڑھنی, نماز کو بچگانا ہے, لیکن بندہ مومن ایک نہیں بنا. کیا بات. تو شکل اختیار کر لینے سے, نماز, روزہ, حج, زکات اپنا لینے سے انسان اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا جب تک اسے للہیت حاصل نہ ہو, جب تک خوف خدا اور خشیت الہی کا غلبہ اس کی شخصیت پر نہ ہو. یہی فرق ہے اہل سنت و جماعت کی اس تبلیغ میں, بلا شبہ. جہاں داتا علی حجویری نے نظر اٹھائی دیکھے, وہاں کیا ہوا, مجدد الفسانی نے نظر اٹھائی, کیا ہوا. سبحان اللہ. حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کیسی تبلیغ کی ہے, بس نگاہ اٹھاتے ہیں اور اسیر بارگاہ مصطفی اور اسیر زلف محبوب کرتے ہیں. جو انہیں دیکھتا گیا حضور کے زلف کا اسیر ہوتا ہے, جو جناب دیکھتا گیا ان کی تعلیم, ان کی صحبت, ان کے عمل, ان کے کردار اور ان کی تعلیم اور تربیت سے جو فیضیاب ہوا, پھر وہ قطب الدین بختیار سبحان اللہ, جناب بابا فرید جیسے بنتے ہیں, نظام الدین اولیاء جیسے بنتے ہیں, وزیران گرامی قدر امیر حسن جیسے بنتے ہیں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو تبلیغ سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو جب تک للہیت اور خشیت حاصل نہ ہو, جب تک عمل میں اخلاص شامل نہ ہو, تو پھر عزیزان گرامی قدر تیرا نماز, تیرا جناب سب کچھ, تیرا سب کچھ جو ہے وہ بے حجاب ہے, بے حجاب کچھ نہیں ہے, اس میں حجاب ہے, پردہ ہے. وہ تجھے حجابات کو آشکار اٹھا کے آشکار نہیں کرتا جلوہ جانا سے, وہ تو حجاب رہتا ہے, وہ پردے رہتے ہیں. اور ان کی تعلیمات تو وہ ہیں جنہوں نے پردے اٹھائے. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ پرانی تاریخ جو یورپ کی تاریخ ہے,
جو چرچ سے عبارت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل نہیں کرتے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. جو کہتے ہیں تم جانو ہم جانے اور ہم جانے اور خدا جانے. یہ نہیں کہا داتاری حجویری نے, یہ نہیں کہا داتاری حجویری نے کہا آؤ اس خدا کی طرف, ہم اس خدا کے حکم پیش ہونے والے ہیں. آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ کے وسیلے سے اس خدا کی طرف جانے والے ہیں. وہ رحم فرمانے والا ہے. توبہ کرو, استغفار کرو اور جاؤ گھروں میں جاؤ, صدقہ ریز ہو جاؤ, اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو اللہ کے حق صدقہ ریز کرو. جاؤ الہیت کا پیغام دو, خشیت الہیہ کا پیغام دو. جاؤ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپناؤ. اور چونکہ ہمارا کام ہے, مجھے ایک دن کسی دوست نے کہا کہ یہ ہماری تبلیغ کا حصہ ہے. وہ کیا چیز ہے جس کو اپنی اولاد کو دکھائیں, تعلیم دیں, تربیت کریں جس سے وہ اچھے انسان بنیں. میں نے کہا اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں بس اپنی اولاد کو بس کر کے دکھا دے, بس یہی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا کہ کیا تعلیم دے, میں نے کہا بخاری پڑھنے کی ضرورت نہیں, مشکات پڑھانے کی انہیں ضرورت نہیں, مشکات خود پڑھو, خود سیکھو اور پھر اس پر عمل کر کے اولاد کو دکھاؤ. اولاد کیا بات کیا بات. یہ وہ عملیت میں ہے جو ہم نے عملیت کو چھوڑا, عمل کو چھوڑا, اعمال سے کنارہ کشی کی, صرف لنگروں تک محفوظ رہا, سلسلہ اور ہاتھوں میں ہاتھ رہے اور کہا ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. تو عزیزان گرامی قدر کافی تو ہے, نسبت کافی ہے, لیکن جو نسبت تم نے حاصل کی ہے اس کو دنیا میں بھی تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نا. ایک بندہ دولت بناتا ہے, کپڑے پہننے پرانے ہیں, گاڑی سن 37 کی ہے, موبائل سن 44 کا ہے, تو دولت کس طرح کام آئے گی؟ جس نسبت کو یہ دیکھنے کے لیے گھر میں سجا رکھا ہے, نسبت ہے ولی کی نسبت ہے, ہمیں داتا صاحب کی نسبت ہے, غوث پاک کی ہے, قیامت کو کام آئے گا. بھائی جس نسبت نے قیامت کو کام آنا ہے اس نسبت کو آج کام میں چھوڑے گا. سبحان اللہ. وہ نسبت کس لیے چھوڑ رہی ہے کہ کمائیں خود اور لائے جناب, کھائے کوئی اور جناب کسی اور کے کام آئے. جو کمایا ہے اسے کام آنا چاہیے. جس نسبت کی کمائی کی ہے, جس نسبت کو حاصل کیا ہے اور جس نسبت سے فیضیاب ہوئے ہو, اس نسبت کا تیرے چہرے پر بھی نظر آنا چاہیے, تاکہ فرشتے خود کہیں کہ یہ وہ ماننے والا ہے فلاں کا. جو منادو اللہ سے بے ایمان ہے, وہ اماموں کے پیچھے جو ندا دی جائے گی, وہ امام کا نام لینے سے پہلے فرشتے پہچان جائیں گے فلاں امام کا ماننے والا. جس راج چوپی سے پہچانتے ہیں, پگڑی سے پہچانتے ہیں, ہم تم پہچان جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی کا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں ان شیوخ سے حاصل ہوتی ہیں, جو نقشبندی تاجدار حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی اب لا خوف علیہ کی ایک جھلک صرف یہ دیکھیں کہ کسی نفع و نقصان کو نہیں دیکھا. بادشاہ وقت جس کا نام مغل اعظم ہے, جس کا نام جلال الدین اکبر ہے, جس کا نام نور الدین جہانگیر ہے, آج اکیلا مجدد الفسانی بے سر و سامان, بغیر کسی جتھے کے, بغیر کسی جناب قافلے کے, بغیر کسی ساتھیوں کے, آج اکیلا سر تہوار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس اکیلے شخص کو پورے جلال الدین اکبر کی سلطنت پر حاوی کر, ایک شخص کو جو نہتا ہے جیل اور قلعہ گوالیار میں وہ قید ہے, آج اپنی تعلیم اور نسبت کے اثر سے نور الدین جہانگیر کی پوری سلطنت پر اس کا غلبہ ہے, اور بادشاہ تک مرعوب ہے کہ یہ بندہ ہے یہ کیا ہے. یہ ہے کیا جو ایک اکیلا شخص جیل میں گرفتار ہے, ہماری قید میں ہے, اور لوگوں کے قلوب اور ذہان کو وہ بدل رہا ہے, وہ لوگوں سے کفر کو دور کر رہا ہے, اسلام کی روشنی اور حضور کا عشق لوگوں کے سینوں میں بیدار کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ وہ تعلیم ہے, یہ وہ عملیت ہے جو ہمیں حضرت مجدد پاک نے سکھائی ہے. لیکن
عزیزان اکرامی کا آج تو ہم اپنی زبان کو حق کے لیے حرکت نہیں دے سکتے. ہزار خوف ہو لیکن زبان دل کی رفیق یہی رہا ہے اللہ سے اپنے طریق. لیکن آج تو نہیں ہے. آج تو زبان بدل جاتی ہے. ممبر میں زبان اور ہوتی ہے, صبح سامنے اور تیرے سامنے اور میرے سامنے اور. یہ زبان ہے جب وہ رنگ ہے, یہ کیسا کچا رنگ ہے جس پہ حق جاری نہیں ہوا, جس زبان پر کلمہ حق جاری نہیں ہوا. ہم کیسے مارنے کو اس کا دل کو صداقت کی اس رانائی, اس رنگ بو میں, اس نورانی ماحول میں وہ جناب رنگ چکا ہے اور ڈھل چکا ہے. اس لیے زبان وہ پہلی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے, جس سے تیری شخصیت کی پہچان ہوتی ہے. عزیزان اکرامی کا شیخ سعدی فرماتے ہیں طاقت نہ کرتے سخن گفتباشت ہے وہ ہنرش نہ گفتباشت. جب تک بندہ بولتا نہیں اس کا سب کچھ چھپا رہتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. یہ دنیا دار ہے, دین دار ہے, فلاں پارٹیز ہے, فلاں پارٹیز ہے, اس کی ترجیحات کون سی ہے, اس کے ٹینڈنسیز اور ٹرینڈز کون سے ہیں. عزیزان اکرامی کا ہمیں تو بس پتہ ہے ہماری کامیابی ایک ہے, فیس بک کا ٹرینڈ کیا ہے. ہماری کامیابی کے پیرامیٹر ایک ہے بھائی, فیس بک کا ٹرینڈ کیا ہے. فیس بک جس کی فیس بک ہے اسی کا ٹرینڈ ہے. یہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارا ٹرینڈ وہ ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا. ہماری ٹینڈنسیز وہ ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے. بے شک جب تک فیس بک دیکھتے رہو گے کسی کو فیس دکھانے کے قابل نہیں رہو. جب قرآن اور علمی بک سے رابطہ نہیں کرو گے اس چہرے کا انوار تجلیات نہیں. سبحان اللہ. اور مرنے کے بعد یہ روشن نہیں, مرنے کے بعد جس روشنی کو دیکھنا چاہتے ہو اور مرنے کے بعد جس میت کو اس لیے اس نیت سے دیکھتے ہو کہ چہرے پہ رونق کیسے ہے, تو وہ رونق آج میں ان کی بنا آج مدد زمانے کے قیامت میں قربان کیا جائے. لیکن اس کے لیے سیکریفائس ہے, اس کے لیے قربانیاں ہیں, اس کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اور ہم وہ دین چاہتے ہیں جس میں قربان کچھ نہ کرنا پڑے اور خرچ کچھ نہ کرنا پڑے اور حاصل سب کچھ ہو جائے. تو پھر عزیزان اکرامی کا ایسا اسلام قرآن سے نہیں ملے گا, ایسا قرآن حدیث سے نہیں ملے گا, ایسا قرآن ہمارے بزرگان دین کے, ایسا ایمان بزرگان دین کی تعلیم سے نہیں ملے گا. وہاں کوئی عبارت ہے کیا تکلیف, مصیبت, دشواریاں, آلام, مسائل, وہاں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم تو بول ڈالتے ہیں کسی کی قوت کو, پوٹینشل کو چیک کرنے کے لیے, اس کی ورک اور اس کا کیلیبر چیک کرنے کے لیے. جب کسی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ تین چھتے اٹھائے گے کہ نہیں, چکے گے کہ نہیں جناب, یہ پلر ہے, اسے پتہ ہوتا ہے نیچے کیا ڈالا ہے. جس انجینئر نے نیچے ڈالا ہو جناب ایک ایک سریا, دو دو سریا, وہ کہتا ہے 10 منزلہ بناؤ, وہ اجازت دیتا ہے نہیں. اس لیے تیرا میرا ایمان یہ بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم صرف حلوہ کھانے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, کھیر کھانے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, پلاؤ زردہ گوشت کھانے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. جہاں اچھا پتا ہو جس ختم پہ اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھلا کرے. باقی اور ہمارے دین میں کچھ نہیں ہے, ہمارے ایمان میں وہ قوت اور صدق نہیں ہے جو ہمارے آبا میں تھی. یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, آپ کے ہاتھ میں پہلے منتظر بندہ ہو. بات ان کی کرتے ہو اور مثل اپنے آپ کو ٹھہراتے ہو, تم ان کی مثل نہیں ہو سکتے. وہ یونیک تھے, وہ اہم تھے, وہ اللہ کے ہاں مقرر تھے, لیکن تکالیف کے بعد, مسائل کے بعد, آلام کے بعد اللہ نے جو بوجھ ڈالا انہوں نے خندہ پیشانی سے اٹھایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. اس لیے عزیزان اکرامی کا حضرت مجدد پاک کو دیکھ لیں, داتا بھی حضرت علی کو دیکھ لیں. آج تو لڑائیاں ہوتی ہیں جناب, کوئی اپنے گھرے کی بات کرتا ہے, کوئی کسی کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بیوقوفوں کو سمجھائے, وہ کوئی بھی ہو, تحریک لبیک ہو, کوئی ہو, ان کو ہوش کے داخل لینے چاہیے. انہوں نے جو دنیا دار تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں رمضان میں کیا کیا ہے, اور یہ دیندار ہیں انہوں نے داتا کی حضرت کی بارگاہ میں کیا کیا. یہ بدقسمتی ہے, یہ بدبختی ہے. کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی موومنٹ ہو,
مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، یہ بدقسمت اور بدبخت جو ولی کامل کی بارگاہ کے آداب کو پہچانتا ہے، جو اتنے اندھے ہیں، انا پرست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق آمین۔ انہیں اخلاص، اگر ان میں اخلاص ہوتا ہمارے آقا کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے، داتا علی حجویری کے عرص سے فیض لینے آئے تھے تو داتا علی حجویری کی سنت پہ بھی عمل کر لیا ہوتا، تو پھر یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ علی حجویری کی بارگاہ ہو اور شاہ پسندی وہ کریں جن کا تعلق دین سے ہو۔ کوئی بھی ولی وہ ہوتا ہے جس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ بے شک حضرت کیا کہتے ہیں ان کا میاں میر قادری علیہ رحمہ، ان کے پاس بادشاہ آیا تو بادشاہ کے جناب آنے پر دربار میں